بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے دیکھنے والوں کو سید صدیر انصافی کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آئی کے ٹوڈے۔ ہم اس وقت موجود ہیں لاہور زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر۔ اس وقت ہمارے ساتھ خان صاحب کی قانونی ٹیم کے جو ہیڈ ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے ان کے ٹیم کے لوگ ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس دن سر اسلام آباد میں 9 مئی کو خان صاحب پہ ہائی کورٹ میں جو اٹیک ہوا، اور اس وقت آپ بھی خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، آپ پہ بھی تشدد کیا گیا، وہاں سیکیورٹی کے لوگ تھے خان صاحب کے، ان پہ بھی تشدد کیا گیا۔ سر آپ وہاں پہ موجود تھے، وہاں کے بارے میں ذرا بتائیں ویور کو کہ وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ جی بالکل، عمران خان صاحب کی ہم ضمانت کے لیے 7 مقدمات جو انسداد دہشت گردی عدالت سے ہم نے بیلز لیں، اس میں ہم پہلے پیش ہوئے اور اس کے بعد ہم ہائی کورٹ میں گئے۔ بائیو میٹرک والا جو روم تھا اس کے اندر ہم پہلے سے موجود تھے، کیونکہ ہمیشہ کی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پروسیجر ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کیس فائل کرنا ہو، بیل فائل کرنی ہو، تو آپ نے پہلے بائیو میٹرک کروانی ہے۔ تو بائیو میٹرک ہوتی ہے تو پٹیشن کے اوپر وہ سماعت ہو سکتی ہے یا فکس ہوتی ہے یا جو بھی آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس بائیو میٹرک کے لیے ہم وہاں پہ پہلے موجود تھے۔ خان صاحب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں اور وہاں پہ کورٹ کی پرمیسز کے اندر کمرے کے باہر پہنچے ہیں، تو اچانک سے ایک بھگدڑ مچی ہے، ایک آواز آئی ہے۔ ہم نے کہا کہ پتہ نہیں شاید کوئی وکلاء قریب آئے ہیں یا شاید کوئی ورکرز آپس میں انہوں نے لڑائی کی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب دروازہ ہم نے کھولا ہے، اور دروازہ کھول کے علی خان، علی نواز اوان اور ہم نے آگے سے کرسی پکڑی اور ان کو اندر لے کے آئے۔ کمرے کے اندر 2 پورشن بنے ہوئے ہیں۔ پہلا پورشن انٹر ہوتی، دوسرا پورشن اس سے آگے جہاں پہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، جہاں پہ وہ بایو میٹرک والا عملہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم خان صاحب کو اس کمرے میں لے کے چلے گئے۔ بتاتا جاؤں ساتھ کو، یہ اس کیس کے اندر ہم وہاں پہ پیش ہوئے جس کیس میں ہمیں گرفتار کیا گیا ہے۔ بیسیکلی نیب کی طرف سے ایک نوٹس ہمیں ملا تھا، اس نوٹس جو ہے اس کا جواب ہم نے دیا، اور ہم نے اس مقدمے کی جو انکوائری ہمارے خلاف وہاں پہ سٹارٹ تھی اس کی کاپیاں مانگی، لیکن ہمیں نہیں دی گئیں، اور اس کی پری ریس کے لیے ہم وہاں پہ موجود تھے۔ نیب کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو، انہوں نے ہی ترمیم کی ہے نیب کے اس میں، کہ جو قانون ہوتا ہے کہ گرفتاری سے پہلے ملزم کو جو ہے نا وہ وارنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں آپ کو پہلے کوئی نوٹس ملا تھا یا انویسٹیگیشن کی گئی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ کاپی وغیرہ نہیں دی گئی انویسٹیگیشن کی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ صرف صرف جو ہے وہ نوٹس ہمیں ملا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی کاپی نہیں دی گئی، کوئی وارنٹ کی ہمیں وہاں پہ بھی کوئی ایسی ریسیونگ نہیں دی گئی۔ ہمیں بس وہ اچانک سے جب دروازے کی آواز آئی ہے، انہوں نے دستک دی ہے، تو ہم نے دروازہ نہیں کھولا کہ پتہ نہیں کیا ہے، کون ہے جو اس طرح سے کرے۔ ہمیں تو شاید لگ رہا تھا کہ جیسے ورکر یا کوئی وکیل اندر آنا چاہتے ہیں۔ اچانک سے شیشے توڑنے کی آواز شروع ہو گئی، تو شیشے توڑ کے وہ اندر آئے۔ اندر آ کے انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ ان کے اوپر بھی تشدد کیا۔ اس سے پہلے ہم کھڑے تھے، ہمارے اوپر تشدد کیا، اور وکلاء تھے، میرے سر کے اوپر انہوں نے ڈنڈا مارا، اور پیچھے بھی وہ ڈنڈے مارتے رہے۔ اور رینجر تھی جس نے وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کھڑکیاں چھلانگ کے اور اندر گھس کے، آپ کے سامنے ویڈیو بھی آئی ہوگی، تو وہ ساری کارروائی کی، جس میں ان کے ہاتھوں میں سپرے تھے، جو وکلاء کے اوپر سپرے بھی مار کے، اور بھی عملہ موجود تھا۔ مجھے بھی سپرے کیا گیا تھا وہاں پہ، لوگ اندر جتنے بھی موجود تھے، وہ سپرے خان صاحب پہ بھی کیا گیا تھا یا صرف جو خان صاحب کے سٹاف میں لوگ تھے ان پہ کیا گیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کیا گیا ہو۔ مجھے وہاں پہ میں اس طرف دیکھ بھی نہیں سکا کہ بعد میں کوئی سپرے کیا گیا ہو، کیونکہ وہاں پہ وہ ایک جنگ والا سامان بن گیا تھا، اور میرے سر کے اوپر انہوں نے مارا۔ میرے سامنے 2-4 لوگوں کو سپرے کیا، میرے اوپر بھی کیا، لیکن بائی چانس میری آنکھوں میں نہیں پڑا، لیکن باقیوں کے اوپر کیا، اور مطلب غیر قانونی طریقے سے وہاں پہ انہیں ابڈکٹ کر کے لے گئے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر کو جو ہے ریورٹ کیا ہے، اور اسی جو ابڈکشن ہوئی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے۔ اچھا سر، آپ خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، خان صاحب بار یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، عدالتیں ہماری ہے، ہم آئین پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور آئین پاکستان کو بچانے کے لیے ہم خون کے آخری قطرے تک جائیں گے۔ یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ بھی دی تھی۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ جو ہیں پی ڈی ایم میں وہ خان صاحب کو اداروں کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ایسی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو اس دن بھی ساری صورتحال ہوئی، عمران خان صاحب تو ہمیشہ پرامن احتجاج کی کال دیتے رہے، اور پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے، آئین اجازت دیتا ہے، اور پرامن احتجاج کے لیے
دفعہ 144 لگانا یہ بالکل غیر قانونی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کام ہے اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم دیکھیں رول آف لاء جو ہے وہ ہونا چاہیے, آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, عدالتوں کا احترام ہونا چاہیے. کورٹ کی پریمیسز کے اندر اس طرح کی گرفتاری وہ کرنا اور اس کے اوپر آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کے واضح طور پہ بینچ نے یہ جو ہے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ غیر قانونی تھی. جس طرح سے پھر ایکس پرائم منسٹر کو پکڑ کے لے گئے اور بعد میں ویڈیو آئی, میں بھی اس ٹائم احاطہ عدالت کے اندر ہی پھر رہا اور کورٹ کو بھی جا کے بتایا کہ یہ صورتحال ہوئی اور ہمیں اس طرح سے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. ان کے ساتھ سیکیورٹی جو عملہ تھا وہ بھی سارے تشدد کا نشانہ بنائے گئے اور چیف صاحب کے پاس ہم جا کے استدعا کی کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں میرے سر پہ چوٹ لگی, ایک آپ کے کلائنٹ ہیں اور آپ کے ساتھ وہ عدالت کے اندر قانون کے سامنے عدالت کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, تو پھر کس طرح سے آپ جو ہے اگر آپ نے گرفتار کرنے کسی مقدمے میں تو وہ بھی جو مقدمہ جینون بنتا ہو تو بالکل خان صاحب نے خود بھی میسج کیا تھا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, کسی کے پاس وارنٹ ہے تو وہ مجھے دکھائے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس طرح سے عدالت کے اندر جا کے کرنا یہ بالکل جو ہے اس کا خان صاحب نے یہ بھی جج صاحب کے سامنے ہی کہا تھا, سپریم کورٹ میں میرے خیال سے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتہ چلتا کہ صبح مجھے کہاں پہ پیش ہونا ہے, کس کیس میں پیش ہونا ہے. یہ ذرا ویور کو بھی بتائیں سر کہ اب تک خان صاحب پہ کتنے مقدمات درج ہیں اور کن کن مقدمات میں جو ہے نا وہ جھوٹے مقدمات درج کیے گئے. تقریباً میرے خیال سے تو سارے مقدمات ایسے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, نہ ان کے کوئی اینڈ ہے. تو آپ بتائیں کہ اب تک کتنے مقدمات ہیں خان صاحب؟ دیکھیں جو زیادہ مقدمات ہیں وہ سارے اکسانے کے اوپر ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایما کے اوپر یہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو مقدمات ہیں توشہ خانہ والا اس میں ویسے ہی 1 مہینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ روک دی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو نئے والے نوٹس ان کو بھی چیلنج کر دی گیا ہے جو نوٹس ہمیں ملا تھا, اور اس میں ہماری پریس بیل ہو گئی ہے. باقی جو مقدمات بھی یہاں پہ لاہور کے اندر درج ہوئے ہیں نئے, ان میں ہم نے پروٹیکٹیو بیل لے لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور جو متعلقہ وہاں پہ مقدمات تھے اسلام آباد میں وہاں پہ ہم نے پری ریس لے لی ہے. اس کے علاوہ بھی مقدمات جتنے درج ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ 150 کے قریب پہلے فگر تھا, تو اب شاید اس سے بھی اوپر چلے گئے ہوں. تو مقدمات کی تفصیلات کے لیے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جس کے اوپر ابھی جو ہے وہ فیصلہ کوئی نہیں آیا اس حوالے سے, اور ہمیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آئے گا. اس میں تفصیلات بھی ہم جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ ٹوٹل کتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر اب تک ہڈن ہیں. نامزد تو جو ہے وہ تو جو ہمیں ملے ہیں وہ بھی لاتعداد ہیں, لیکن ہڈن کے اوپر ہمیں خدشات ہیں کہ کافی ہڈن جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. اچھا سر, خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ جو ورکر پکڑے گئے ہیں جن پہ مقدمات درج ہیں, اور ایسے ورکر بھی ہیں جن کو نامعلوم مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے جن کی آج تک کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کہاں پہ ہیں, اس حوالے سے آپ کی کوئی ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے سر؟ دیکھیں انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, اس میں یہی ہے کہ جو ورکر گرفتار ہوئے ہیں اس کے لیے پٹیشن فائل ہوتی ہے ہیبیس کارپس کی, جس کا پتہ نہیں چلتا, فار ایگزامپل کہ یہ فلاں بندہ کدھر ہے, اور جس کے اوپر نامزد FIR ہو اس میں پری ریس بیل ہوتی ہے. تو وہ ILF کی جو ہماری ٹیمیں ہیں مکمل طور پہ اس کے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر چل بھی رہا ہے, سرکولیٹ بھی کر رہا ہے. تو ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں انشاءاللہ. جو بھی ورکرز ہیں جو غیر قانونی طور پہ, دیکھیں ایک بندہ ایک مقدمے میں نامزد ہے اور اس کا ایک رول پایا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے اس قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا, اور جس کا قصور ہی نہیں ہے اور پرامن احتجاج صرف کر رہا ہے تو وہ بالکل ریلیز ہوگا. اور اس میں سے آپ نے جہاں تک احتجاج کی بات کی تو کارکنان وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے, اسٹارٹنگ میں وہاں وہیں پہ موجود تھا کہ پرامن تھے لوگ. کل پھر سپریم کورٹ کے سامنے دیواریں پھلانگ کر فضل الرحمان کے اور PDM کے جلسے میں لوگ گئے, ان کے خلاف قانون حرکت میں نہیں آیا. ہم نے دیکھا ویڈیوز میں کہ لوگ ان کو اپنی پوزیشنیں چھوڑ کے وہاں پہ ان کے لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے قانون کس طرف اجازت دیتا ہے سر؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے باقاعدہ بڑا اہم اجلاس ہوا جس کے اوپر وکلاء نے پورے پاکستان سے ریزسٹنس دی کہ دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا سب سے جو اہم بات ہے کہ ریڈ زون کے اندر کسی سیاسی جماعت کو داخلے کی اجازت نہیں ہے, کوئی بھی وہاں پہ نہیں جا سکتا. اور ریڈ زون کے اندر سپریم کورٹ کے سامنے جا کے کنٹینر لگانا اور سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر پریشر بنانا یہ بالکل جو ہے وہ قانون جو ہے وہ آئین ہمارا اجازت نہیں دیتا. اور اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اور حکومت کو جو ہے اس طرح کے اقدامات کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ حکومت وقت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کے اوپر ججز کے اوپر حملہ کرنا
आइन और कानून के ऊपर इस तरह का हमला करना वो बिल्कुल जो है ना, हमारा मुल्क, हमारा आइन बिल्कुल उस कानून इजाज़त नहीं देता। अच्छा, आप खान साहब के साथ वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी टाइम आपने खान साहब के साथ गुजारा। खान साहब की जितनी भी फुटेज वीडियोज़ आई हैं, खान साहब उसमें बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे थे, ऐसे बैठे सुकून से। आपने खान साहब को गिरफ़्तारी के बाद वहाँ पे देखा, कैसे पाया खान साहब को? और मैं तो तकरीबन 3 घंटे हमारी उस दिन मुलाकात हुई जिस दिन खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद जब ज़मानत हुई तो पहले लोगों में मैं भी शामिल था। जो 10 रुकनी हमारी टीम वहाँ पे इजाज़त हुई थी तो उसमें मैं भी शामिल था। तो खान साहब का हौसला देख के मैं बिल्कुल दंग रह गया हूँ। 9 घंटे मैं रहा हूँ अदालत में उस दिन उनके साथ, 9-10 घंटे। तो उस दौरान भी जिस दिन उनकी बेल हुई है, किसी लम्हे मैंने नहीं देखा कि वो बंदा गिर रहा है, वो बंदा बिल्कुल झुक गया है, वो बंदा बिल्कुल हार मान रहा है। कमाल का हौसला है। और जो वो ये कहते हैं ना कि प्रेशर के अंदर खेलना, इतना प्रेशर था, गोलियां बाहर चल रही थी, उसके अंदर वो जिस तरह से प्लान लेके चल रहे थे और जिस तरह से वो उसको एग्जीक्यूट किया और जिस तरह से वो फिर ज़मान पार्क आए, वो उनकी हिम्मत है। ये वो इमरान खान थे जो वहाँ से निकल के आ गए, अदरवाइज़ वहाँ पे आम हौसले वाला बंदा होता तो पता नहीं ये कब का गिर गया होता। अच्छा, जैसे इन्होंने गुफ्तगू की तो इससे यही पता लगता है कि खान साहब जो है ना वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान एक फ़लाही इस्लामी रियासत बनेगी जहाँ आइन और कानून की बलादस्ती होगी। वस्सलाम पाकिस्तान। और आखिर में अपने यूट्यूब चैनल IK टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।